بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عجیب و غریب خبریں ہیں، لیکن کچھ پریشان کن ہیں، کچھ حیران کن ہیں، لیکن سیاسی معاملات جو ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ستمبر جو آگے بڑھ رہا ہے۔ 10 دن گزر چکے ہیں، یعنی 10 ستمبر ہے آج، لیکن آنے والے دنوں میں مزید سیاسی گرمی آپ کو محسوس ہوگی، حدت محسوس ہوگی۔ عمران کا اعلان کہ میں گنڈا پور کے ساتھ ہوں، اور یہی نہیں، سوال یہ ہو رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ گواچا، جواب کون دے گا؟ اچھا، یہی بات نہیں آگے، اس سے بھی آگے بات چلی گئی، اور وہ یہی ہے کہ بیرسٹر گوہر خان، عمر ایوب خان اور بیرسٹر سیف سب فارغ۔ 21 ستمبر کو لاہور میں لگے گا میدان، اور وہ میدان کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ بلکہ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہے دھوکے باز، اور تمام دروازے میں نے کر دیے بند۔ ہن دسو، ہن ہوئے گی گل بات اگے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام تفصیلات سے آگاہی سے پہلے آئے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات عمران خان کی کہ انہوں نے کہا گنڈا پور شیر ہے، گنڈا پور ٹائیگر ہے پی ٹی آئی کا۔ گنڈا پور کو ایسے ہی نہیں میں نے وزیر اعلیٰ بنایا کے پی کے، لہٰذا جس نے معافی مانگی اس کی تقریر پر، اس کا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی سے، اس کا کام ہے، وہ بزدل ہے، وہ ڈرپوک ہے، لہٰذا وہ پی ٹی آئی سے باہر چلا جائے، پی ٹی آئی کو چھوڑ دے۔ کون ہے وہ؟ بیرسٹر گوہر نے، جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے معافی مانگی تھی صحافیوں سے کہ میں اس کی غلطی کی معافی مانگتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے جو کچھ کہا اس سے ہم متفق نہیں ہیں، بلکہ مرکزی قیادت پوری متفق نہیں ہے۔ عمر ایوب خان نے بھی معافی مانگی تھی، اور بیرسٹر سیف نے کہا وہ کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا علی امین گنڈا پور کو جو انہوں نے کہا۔ اب بتائیے، تو عمران خان کہنے جس نے یہ کہا، جس نے معافی مانگی، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں، گنڈا پور کے ساتھ، اسے جو کیا بالکل صحیح کیا، تو پھر جناب معاملہ کدھر جائے گا؟ معاملہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ ڈرپوک ہے، بزدل ہے، وہ چھوڑ دے۔ لیکن دوسری طرف سے گورنمنٹ نے جو کام کیا، وہ 2 کام بڑے زبردست ہوئے، اچھے ہوئے یا برے ہوئے، لیکن انہونے ہوئے، غیر معمولی ہوئے۔ ایک کام یہ ہوا کہ جناب اچانک خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ گواچ گیا۔ پہلی خبر ان کے بھائی نے دی کہ چائے کی دعوت پر انہیں اسلام آباد بلایا گیا، پھر پتہ نہیں کہاں گئے، ان کے فون بھی خاموش، کوئی رابطہ نہیں، کابینہ کے لوگوں سے بھی نہیں پتہ، ان کے پرسنل سٹاف کو بھی نہیں پتہ، اور وہ کہاں گئے۔ 8 گھنٹوں کے بعد صبح سویرے وہ پہنچ گئے۔ اب سب پوچھ رہے چنا کتنے گزاری ہے رات ہوئے، تو کوئی بتا نہیں رہا، بلکہ وہی بھائی بتا رہے ہیں کہ جناب ایک امن عامہ کی میٹنگ تھی اسلام آباد میں، اور وہاں بہت مصروف رہے، اور جہاں وہ تھے وہاں پہ جیمرز لگے تھے، اس لیے فون پہ رابطہ نہیں ہو سکا۔ لیکن بھائی گل ہے نہیں، گل کچھ ہو رہا ہے۔ بات یہی ہے کہ ان کو کچھ فائلیں دکھائی گئی، ان کو کچھ شواہد دکھائے گئے، ان کو کچھ چیزیں دکھائی گئی، ان سے کچھ پوچھ گچھ کی گئی۔ کیوں؟ کیسے؟ رزلٹ آنے والا ہے کس کا؟ کورٹ مارشل کا، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کا۔ بڑے ایک بیوٹیفل صحافی ہیں محسن بیگ صاحب، یاد ہوگا آپ کا، ان کا نام آیا تھا نگران وزیر اعظم کے حوالے سے بھی، کیونکہ بہت وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، اور ان کا نام اسی لیے لیا جاتا ہے کہ وہ باخبر آدمی ہیں۔ تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ جناب جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی جو انکوائری تھی وہ ہوگی ہے مکمل، اور ایک بریگیڈ نے تحقیقات کی، اور وہ بریگیڈ ہے جو ڈائریکٹ سرپرستی میں سپہ سالار کے، تو ایک چیز کا سپہ سالار کو بتا دیا گیا، اس میں آڈیو ویڈیو شواہد بھی ہیں، اس میں بہت کچھ ہے، اور اس میں نام بھی ہے جناب علی امین گنڈا پور کا، کہ جناب ریٹائرمنٹ سے پہلے اور ریٹائرمنٹ کے بعد علی امین گنڈا پور کا بھی ان سے رابطہ تھا، اور عمران خان کا بھی رابطہ تھا، جبکہ عمران خان انکار کر چکے۔ تو جناب یہ جو 8 گھنٹے گزرے، جس کی ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب نے خود کوئی وضاحت نہیں کی۔ یہ جو امن عامہ کی میٹنگ کی بات کی، یہ بھی ان کے
قریبی ذرائع نے کی یا ان کے بھائیوں نے کی یا ان کے دوسرے لوگوں نے کی، وہ خود ابھی زبان نہیں کھولی۔ تو بھائی فائل انہوں نے دکھاتی گئی کہ جناب کم مکن آ رہا ہے تو ٹھیک ہو جاؤ، اور آپ اس قابل نہیں کہ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ رہیں۔ اور یاد ہوگا 2-3 ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گورنر KPK بار بار کہہ رہے ہیں فیصل کنڈی کہ جناب اعتماد کا ووٹ لیں ایوان سے، نہیں تو پھر میں آپ کو کہوں گا آئین و قانون کے مطابق کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ لہذا لگتا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس تمام چیزوں کو اگر آپ غور کریں تو پھر وہ حفیظ اللہ نیازی کا ایک نجی ٹی وی کا چینل پہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جناب عمران خان ضدی ہیں، عمران خان کہتے ہیں جی میں نہیں تو کوئی نہیں، اور عمران خان کے جو چاہنے والے ان کی طرف سے بھی تھا کہ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو اسی طرف جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر میں نہیں تو پھر گل مک گئی ہے، پھر کوئی بھی نہیں، تو یعنی نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے، تو اس طرح بھی بات جاری۔ لیکن جو ذمہ دار ادارے وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ایسا تو نہیں ہوئے گا، جس نے جو کیا ہے وہ ہوگا۔ ہاں حکومت نے ایک غلط کام جو کیا وہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی میں کچھ لوگوں نے جائے پناہ اسے بنا لیا، یعنی وقاص اکرم نے، شیخ وقاص اکرم اور دوسرے لوگ وہاں گئے، جب پکڑے گئے بیرسٹر گوہر نے تو خود گرفتاری دی تھی، لیکن جو باقی لوگ پکڑے گئے شعیب شاہین وغیرہ، تو انہوں نے جا کے وہاں سے لوگوں کو پکڑ لیا جسے وہ جائے پناہ سمجھ رہے تھے، اور پھر علی محمد خان نے ایک دھویں دار تقریر کی ایوان میں، اور سارے لوگ پھر دوبارہ گئے، بلکہ پیپلز پارٹی والے بھی ساتھ گئے، اور ایاز صادق سے شکایت کی کہ نہیں علی امین اس گرفتاریوں پر علی محمد خان نے یہ کہہ دیا تھا ایوان میں کہ جناب یہ جو 9 ستمبر ہے یہ بھی 9 مئی سے کم نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے ہاتھے سے ارکان اسمبلی یعنی جو منتخب لوگ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایاز صادق نے مداخلت کی اور IG سے کہا کہ جناب ان کو رہا کریں۔ اب رہا ہوتا نہیں، میں جب تک یہ ریکارڈ کروں مجھے نہیں پتہ کہ رہا ہو گئے سارے کہ نہیں، لیکن پروڈکشن آرڈر بھی وہ جاری کر سکتے ہیں۔ ماضی میں تو اسد قیصر مخالفین کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کرتے تھے، لیکن ایاز صادق ایسے نہیں ہیں۔ تو اب محسن بیگ کا یہ کہنا کہ انکوائری ہو گئی مکمل، پاجی سب کچھ مکمل، 200 سے زیادہ افراد کی شواہد لیے گئے ہیں، ان سے تحقیقات کی گئی ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا یا زیر حراست لیا گیا تھا، اور انکوائری مکمل ہو گئی، تو اب رزلٹ آنے والا یعنی ستمبر جو ہے وہ ستمبر بنے ہی بنے۔ اب خان نے ایک اور بات کر دی، انہیں کہا 21 ستمبر لاہور میں میدان لگے گا اور قوم باہر آ جائیں اور قوم حساب لے اپنی حقیقی آزادی کا، ورنہ مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ خان جو ہے سال سے زیادہ ہو گیا جیل میں ہے، اور اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ چند ہزار بھی کبھی اکٹھے نہیں ہوئے احتجاج کے لیے، اور ان کی رہائی کے لیے جو مہم چلائی جا رہی ہے وہ بھی اتنی پھسی ہے کہ علیمہ خان خود کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ جو موجودہ قیادت ہے یہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ خان کی رہائی ہو۔ تو معاملات یہاں ہیں۔ اب سوال یہی ہو رہا ہے کہ پوچھ یہی رہے کہ ساڈا CM گواچا جواب دیو۔ مذمت کی بات ہے کہ ایک CM اچانک غائب ہو جائے، لیکن اس CM کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ میٹنگ میں تھا تو وہ آ کے وضاحت کرے، یا کوئی اور معاملات ہے وہ بتائے کہ جناب مجھے کسی نے بلایا تھا اور کچھ چیزوں کی وہ انکوائری چاہتے تھے، قوم کو بتائے، اس لیے کہ وہ منتخب نمائندہ اور ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، تو یہ کام ہونا نہیں چاہیے۔ اسی طرح جو پارلیمنٹ کے ہاتھے سے گرفتار ہوئے اس کی بھی مذمت کی گئی اور تمام سیاسی پارٹیوں نے کی، لیکن جو جلسہ ہوا تھا اس پر بہت سی انگلیاں اٹھ رہی، بہت سے اعتراض اٹھ رہے ہیں کہ جب آپ نے 41 شرائط مانی تھیں تو اس کی خلاف ورزی کیوں کی؟ علی امین گڈھا پور تو ویسے ہی وقت کے بعد جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تھے، تو اس کا مطلب پہلی خلاف ورزی تو ان کی طرف سے ہوئی۔ پھر جس انداز میں وہ بولے اس میں جوش زیادہ تھا، ہوش کم تھا، اور جو ان کے منہ میں ہے انہوں نے کہا، اور ان کی قیادت کو بعد میں معافی مانگنی پڑی۔ لیکن عمران خان نے یہ کہہ کے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، کہ یہ بتا دیا کہ وہ میرے ایجنڈے پہ بول رہے تھے، یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو یا معاملات سارا ختم کر دو۔ اور حفیظ اللہ نیازی مجھے بار بار یاد آ رہے تھے کہ بھائی ادھر پاس ہی جا رہے ہیں کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے، اور ضد کے پکے عمران خان، تو وہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ پھر جو بزدل ہے، جو ڈرپوک ہے، جو معافی مانگ رہے ہیں، وہ پھر پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں۔ وہ کون تھے؟ وہ کون ہیں؟
وہ بیرسٹر گوہر ہیں، وہ عمر ایوب خان ہیں، وہ بیرسٹر سیف ہیں. تو ان لوگوں کا اگر یہ بھی پارٹی سے چلے جاتے پھر پارٹی کی رہ گیا، پھر 21 ستمبر نو میدان کی لگے گا، لاہور میں کیا ہوگا. اچھا دوسری طرف خواجہ آصف کہنا ہے کہ جناب اٹک کا پل پار کر کے دکھائیں. او بھائی، عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے، عمران خان جیل میں ہے، اسیر لیڈر ہے، اس کے ساتھ ہمدردی ہیں، عمران خان کے چاہنے والے پورے پاکستان میں، تو کیا صرف اٹک سے لوگوں نے آنا ہے؟ یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. جس طرح یہ معاملات گڑبڑ ہیں کہ دونوں طرف سے اگر علی امین گنڈا پور نے یہ حرکت کی کہ مطلب صوبوں کو لڑانے کی کوشش کی، تو یہ بھی ویسے ہی بات ہے کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کو کہ لاہور کے جلسے میں آگے دکھائیں، ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے. یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ وفاق کے خلاف ہے یہ، اور ہماری جو قومی یکجہتی ہے اس کے خلاف ہے. ہم سب ایک ہیں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ. اسی طرح جیسے میرے خلاف بھی لوگ میری بات سے اتفاق نہیں کرتے یا کرتے ہیں، اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں. جو آگاہی دینی وہ میرا فرض ہے کہ میں آگاہی دوں، کوئی مانے نہ مانے. اور نہ ہی ہم کسی کے دھڑے میں ہیں، نہ ہم دھڑا کوٹنا چاہتے ہیں. اصل بات کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے وہ اللہ جانتا ہے. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے آگاہی دینا، تاکہ آپ لوگ جو لوگ بھی ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ مستقبل کی پلاننگ کر سکیں یا حالات سے آگاہی حاصل کر سکیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو پاجی معاملہ گڑبڑ ہے، ابھی قابو میں نہیں آ رہا، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. آئینی ترمیم بھی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی بھی ہے، نظام عدل میں بھال صفائی بھی ہے، اور پھر سیاستدانوں کے رویے میں تبدیلی بھی، ورنہ پھر ریاست جو ہے اس کے استحکام پہ حرف آئے گا. قومی یکجہتی مسئلہ بن جائے گی، اور دہشت گردی جو ہے وہ پھر پروان چڑھے گی، اس کو قابو نہیں پایا جا سکے گا. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.